درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. حضرات اکابر، علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، کل سے محکمہ شریعہ کے سلسلے میں بڑی اچھی باتیں، بڑی مفید باتیں آ رہی ہیں. میں نے بھی پورا استفادہ کیا. ابھی تھوڑی دیر میں حضرت امیر الہند تشریف لائیں گے، ان کی نصیحت ہوگی اور وہ دعا فرمائیں گے. میری گفتگو کے بعد خلاصہ حضرت مفتی سلمان صاحب دعوت برکاتہ پیش کریں گے. میں بھی صرف ضروری عنوانات پر آپ کو توجہ دلانے کے لیے بیٹھا ہوں. آپ اسے پروگرام کی اور یہاں پیش کی جانے والی فکروں کی اور ترتیب کی سرخیاں سمجھ لیجیے، بلکہ اگر آپ چلتے چلتے اس کو نوٹ کر لیں تو شاید آپ کو فائدہ ہو. یہ وہی باتیں ہیں جو کل کہی گئی لیکن سلسلے خطاب میں کہی گئی. آج میں الگ سے آپ کو لکھوا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کام کو ضمناً نہ کیا جائے، اصل سمجھ کر کے کیا جائے. ضمناً کا میرا مطلب ہے کہ مدرسے میں ہی جو مفتی صاحب ہیں، آپ نے ان کو ہی قاضی شریعت سمجھ لیا اور ان کو سبق بھی پڑھوا رہے ہیں سارے کام. جیسا ہی کل ہمارے دوست نے کہا تھا کہ وہی سارے لوگ ہیں، دینی تعلیمی بورڈ میں بھی ہیں اور دوسرے کاموں میں بھی ہیں اور ہمارے شریعہ میں بھی ہے، جمعیت علماء میں بھی ہیں. تو آپ کو اس کے لیے ایک تو مستقل دفتر، جس کو مولانا انعام صاحب نے کہا کہ دفتریت آپ مینٹین کیجیے، جہاں رجسٹر ہو اور وہ سارے رجسٹر ہو جس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور وقفے وقفے سے اس میں جو ہدایات مرکز سے آتی رہیں اس کے مطابق آپ اپنے دفتر کو تبدیل کرتے رہیں، کیونکہ آئے دن قانون کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. پہلے ایکٹ کچھ ہوتا ہے، اس پہ کچھ ترمیم ہو جاتی ہے. تو مفتی وہ ہے جو اپنے احوال زمانہ سے باخبر ہے. ایک تو دفتریت و بالاصل اس کو ضمناً نہ کیا جائے. اس دفتر کے کام کو منظم کرنے کے لیے ایک ناظر رکھا جائے، باتنخواہ رکھا جائے. جیسا کہ مولانا انعام صاحب نے یہ بات بھی فرمائی تھی اور بڑی اچھی بات تھی کہ قاضی بھی مستقل رکھا جائے. اب وہ ایک پولیس صاحب ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں، قرآن خوانی میں بھی جا رہے ہیں، کلمہ خوانی میں بھی جا رہے ہیں، اور انہیں یہاں آدمی مدعی بن کے اپنا مسئلہ بھی لے کر کے آ رہا ہے. کل وہ دکان میں اوپننگ کرنے گئے، ریبن کاٹ کر کے آئے، آج قاضی شریعت بن کے نظر آ رہے ہیں. لوگ رجوع نہیں کریں گے چونکہ ہمارا عمارت شریعہ کا حلقہ انتہائی وسیع ہے. آپ صلاحیت دیکھ لیں اور شہر کے کسی ایسے مقتدی معتبر جن کی طرف رجوع کرنے میں لوگوں کو عاد نہ ہو، آپ ان کو اسلام کے لیے مقرر کریں. وہ آپ کے محکمہ شریعہ کے اصل قاضی ہوں، اصل مفتی ہوں، اور ان کا وقت لیا جائے. بقیہ لکھنے پڑھنے اور کاغذات پر کرنے کا کام آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب آنے والا آدمی ان پر پیش ہو تو اس کے دل دماغ پر یہ اثر پڑنا چاہیے کہ ہاں میں کسی قاضی شریعت کے سامنے آیا ہوں. اب وہ قاضی صاحب کے جو اوصاف بتائے گئے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں قاضی صاحب کیسے ہونے چاہیے. اللہ کرے اس قحط الرجال کے زمانے میں ہماری ضرورت پوری ہو اور کم سے کم ہر ضلع میں، ہر بڑے شہر میں ہم کو ایسی ہستی دستیاب ہو جائے کہ جس کے روبرو لوگ پیش ہونے میں عار محسوس نہ کریں، اور جو ایسا نہ ہو کہ سارے کام بھی کرتا ہے، ایک گھنٹہ تلاوت بھی کر دیا کرتا ہے. اس کے بعد مفتی اشفاق صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی، آپ اسے بھی نوٹ کر لیں. ہمارے ذہن میں عام طور سے ہمارے ملک میں جو چلتا ہوا نظام ہے وہ نہیں رہتا. ہم جو تاریخ میں اسلامی نظام پڑھتے ہیں تو دنیا کی کوئی مملکت ہو، اس کو اپنا ڈھب، اپنا ڈھانچہ اور اپنی ساکھ اسی مخصوص انداز کی بنانی پڑتی ہے جس پر حکومتیں چلتی ہیں. اگر وہ ایسا نہیں بنائیں گی تو کوئی بھی سرکار نہیں چل پائے گی. ہم تاریخوں میں تو بہت کچھ پڑھتے ہیں اور ہم جمعہ بیان بھی کرتے ہیں خلافت راشدہ کے بارے میں، اسلام کی تعلیم کے بارے میں، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے طریقے کیا ہیں،
ہم کو کس ڈپارٹ سے کس کام کے لیے رجوع کیا جائے گا. مثلا نکاح بیاہ وغیرہ کا معاملہ اوقاف سے جڑا ہوا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے. یعنی جو امور مذہبی کی وزارت ہوتی ہے، عقیدتی امور کی وزارت ہوتی ہے، جو وقف کی چیئرمین ہی ہوتی ہے. جمعیت علماء کی بہت سی خدمات کے ساتھ یہ بھی بہت دن سے ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اوقاف کو کمشنریٹ کر دیا جائے. آپ دونوں کا فرق سمجھیے، چیئرمین کو نفاذ کی قوت نہیں رہتی، کمشنر کو نفاذ کی قوت رہتی ہے. تو جب وقف کا چیئرمین قوت نافذہ نہیں رکھتا تو وقف سے منتخب ہونے والا قاضی، گزٹ ہونے والا قاضی قوت نافذہ کیسے رکھے گا؟ کل وہ بات بہت صفائی کے ساتھ کہیں سے کہی گئی تھی کہ آپ فسق اور تفریق کے لیے تو واقعی قاضی اسلام ہے. اگر آپ کو قاضی اسلام نہیں مانا جائے گا تو مسلم قاضی کا فسق کرنا جن مسائل میں ضروری ہے اس فسق اور تفریق کا وقوع ہی نہیں ہوگا. اتنے جزیہ میں آپ واقعی قاضی اسلام. لیکن اس کے بعد آپ جس شعبے کے تحت آتے ہیں، جب اس شعبے کے پاس ہی طاقت نہیں ہے تو آپ، جب ماخذ میں ہی طاقت نہیں ہے تو آپ کو قوت کہاں سے مل جائے گی؟ تو اس سسٹم کو سمجھیں. مفتی اشفاق صاحب نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی تھی، ہم نے سرسری اسے سن کے چھوڑ دیا. وہ یہ تھا کہ جب پولیس اسٹیشن میں کوئی معاملہ جاتا ہے، پولیس کی ڈیوٹی ہے امن و امان کو بحال رکھنا. پولیس ججمنٹ نہیں کر سکتی. ڈسٹرکٹ میں جو کلکٹر ہوتا ہے اس کی حیثیت منصف کی بھی ہوتی ہے، لیکن ڈسٹرکٹ کی ایک عدالت ہوتی ہے. عدالتوں میں بھی ریونیو، دیوانی اور کرمنل کے ججز الگ الگ ہوتے ہیں، اور وہاں پیش ہونے والے وکلا بھی الگ ہوتے ہیں. ہر وکیل کرمنل کیس نہیں دیکھ سکتا. تو اب آپ سمجھیے کہ جیسے ایک پولیس میں کوئی معاملہ ہوا، شہر میں جھگڑا ہوا، ہنگامہ ہوا، پولیس اسٹیشن لوگ گئے. اب پولیس والا اپنے مطالعے کے مطابق آپ کی باتیں سن کے FIR لکھ کے اس میں دفعات لگاتا ہے. اب ان دفعات کو ثابت کرنا، اس کی تردید کرنا، یہ دو فریق کے درمیان دائر ہوتا ہے. جس کو الزام لگایا گیا ہے اس کا صفائی کا وکیل ہوتا ہے، اور چونکہ سرکار جان مال کی والی اور محافظ ہوتی ہے اس لیے ایک سرکاری کورٹ ہوتا ہے جس کو پبلک پراسیکیوٹر کہتے ہیں. مگر پولیس والے FIR میں ججمنٹ نہیں کر سکتے، وہ لکھ کر کے اور جج کے حوالے کرتے ہیں. ہمارا یہ شعبہ بھی، آپ اسے آربیٹریشن کے تحت مان لیں، آپ اسے قضا کے تحت مان لیں، اوقاف کے تحت مان لیں، تراضی مسلمین، جس طرح سے مانیں، آپ کو بیٹھنے والے کو اتنا مطالعہ ہونا چاہیے کہ آنے والی جو اپنی فریاد عورت رکھ رہی ہے یا مرد رکھ رہا ہے، آپ اسے ابواب فقہیہ میں کس باب سے جوڑیں گے. تعلق کا مسئلہ ہے، نفقے کا مسئلہ ہے، رضاعت اور حضانت کا مسئلہ ہے، تفریق کا مسئلہ ہے، یہ کس طرح سے؟ یہی پہنچ کر کے آپ کو وہ بات بھی سامنے آنی چاہیے کہ آپ کا مطالعہ ہندوستانی قوانین پر گہرا ہونا چاہیے، خاص طور سے جن قوانین کے ذریعے ہم پر مظالم ہو رہے ہیں اور ہم کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے. اگر کوئی اپنے لیے مفید تر بات ہے تو ہم کو اسے نوٹ کر کے رکھنا چاہیے، اس کا حوالہ نکال کے رکھنا چاہیے. اور بہت بہتر ہو کہ آپ کی ٹیم میں کوئی ایک دیندار وکیل بھی شامل ہو، اور اگر وہ نوٹری ہو تو اور ہی اچھا ہے، کیونکہ نوٹری کی لکھی ہوئی اور ماری ہوئی سیل دستاویز مانی جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 2 دن سے یہاں بھی اس کا تذکرہ بار بار ہوا، جہیز جہیز جہیز. جہیز تو ہمارے ہندوستان کی قانون کی زبان میں تلک کہا جاتا ہے. ایک مذاکرہ یہ بھی یہاں ہوا کہ لوگ معاوضہ مانگتے ہیں کہ ہمارا اتنا خرچہ ہوا، ہم نے اتنا جہیز دیا. یہ بات تو اخلاقی ہے کہ آپ نے خرچہ کیا، آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں ضرورت پڑے تو اس قانون سے سہارا لے سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں یکٹ بنا ہوا ہے، جہیز لینا بھی جرم ہے، جہیز دینا بھی جرم ہے. تو جب آپ فہرست مرتب کرنے لگے تو آپ اس فریق کو جس کی آپ زیادتی محسوس کر رہے ہیں، کہ سلمان صاحب نے مجھے تذکرہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی طلاق بھی دلواؤ، پیسہ بھی دلواؤ، یہ تو نہیں ہوا. اب ظاہر ہے ہم پیسہ دلوانے کے لیے ہم تو رہبری کر رہے ہیں، بروکری تو نہیں کر رہے ہیں. دارالفتہ میں بیٹھنے والے اور ہماری چلنے والی ٹیم میں ہمارے علماء میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ مدعی مدعا علیہ آپ سے بروکری نہ کروا سکیں، بلکہ آپ شرعی رہبری کر سکیں، اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے. تو جب وہ آپ سے لکھواتے ہیں کہ میں نے شادی میں اتنا جہیز دیا تھا، تو آپ کسی موقع پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جہیز دینا بھی جرم ہے، دینا بھی جرم ہے. آپ نے جو جہیز دیا تھا میں اس پر کیس کروا سکتا ہوں اور آپ کو جواب دہی دینی پڑے. اگر آپ، کیونکہ اسے غرضہ رہتا ہے اگر مفتی صاحب اور قاضی صاحب میرا فیصلہ نہیں کریں گے تو میں کورٹ چلا جاؤں گا. اس وقت اگر آپ عدلیہ کے نظام کو اور ان دفعات کو، ان ایکٹس کو آپ جانتے رہیں تو آپ اس کو بے ساختہ دبا سکتے ہیں کہ تم کو کورٹ میں جانے کے بعد سب سے پہلے
مجرم بننا پڑے گا، کیونکہ تم جہیز دینے کی جو بات کہہ رہے ہو یہ بھی جرم ہے، اگر اس کا لینا جرم ہے تو ہمارا دینا بھی جرم۔ اس طرح کی قانونی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے موضوعات پر مطالعہ جاری رکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا، اور جو چیزیں آپ کے لیے ایسی مفید آتی رہتی ہیں آپ اسے کٹ کر کے اپنی فائل میں رکھتے جائیے اور ایک دوسرے محکمہ شریعہ سے استفادے اور افادے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ یہ چند باتیں ہیں جس پر آپ کو ہمہ وقت نگاہ رکھ کر کے اپنے محکمے کو چلانا۔ ابھی ہم جن دو حالات سے گزرے ہیں، ایک سائرہ بانو کیس کے بعد طلاق کا قانون بن گیا، اس کے اندر بھی بہت ساری شقیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے پاس آنے والے کو پناہ دے سکتے ہیں اور اسے قانونی گرفت سے، اس ظالمانہ قانون کی گرفت سے آپ اپنے طرف رجوع کرنے والے کو بڑی حکمت عملی سے بچا سکتے ہیں۔ اس میں کیا نقائص ہیں آپ جاننے والوں سے پوچھ لو، اور آپ کس طرح سے اس کا مسئلہ حل کریں گے، کیونکہ اب جو قانون بنا ہے، اسے ایکٹ بنا دیا گیا، اس کی روح سے یہ ہے کہ اگر کسی تیسرے آدمی نے بھی آ کر کے بتا دیا ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے، یا اس سے پہلے جو نکاح نابالغہ والا قانون بنا تھا کہ مینر کا نکاح کرنا جرم ہے، اگر کسی تھرڈ پرسن نے بھی آ کر کے بتا دیا ہے کہ زید نے اپنی بچی کا نکاح جس کی عمر 12 سال ہے، 13 سال ہے، 15 سال ہے، فلاں سے کیا ہے، تو پولیس آپ کو، قاضی کو، گواہ کو، نکاح کرنے والوں کو، سب کو پکڑ کے سب پر مقدمہ درج کر سکتے۔ ایسی قانونی کمزوریوں اور مضبوطیوں کو سمجھتے رہنا بھی محکمہ شریعہ چلانے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو جائیں یہ سمجھ کے کہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، پھر ہنگامہ آرائی ہو اور ہمارا کام سرخیوں میں آنے لگے اور لوگ پھر ہم سے رجوع ہونے میں حجاب کرنے لگے کہ بھائی وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں، روزانہ ان کے بارے میں پولیس سے نوٹس آتی رہتی ہے، وہ ہمارا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے اپنی عرفی حیثیت کو، سماج میں اپنے تقدس کو، سماج میں کہ آپ ان کے مسئلے واقعی پرامن اور قانون کے دائرے میں حل کرتے ہیں، اس اعتماد کو باقی رکھنا یہ ہم سب کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ جب ہوگا جو میں سرسری آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، آپ ان چیزوں کو مطالعہ کرتے رہیں گے اور مطالعہ کر کے اپنے پاس رجوع ہونے والوں کا حسب موقع آپ مدد کرتے رہیں۔ ایک چیز اور ہوتی ہے، میری آخری بات ہے، 1.5-2 منٹ ہو جائے گی، کہ کبھی کبھی معاملہ بگڑا ہوا رہتا ہے لیکن دونوں خاندان کے لوگ توڑ کی ذمہ داری اور توڑ کا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتے۔ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ مظلوم ہم بنے رہیں اور لڑکا والے چاہتے ہیں کہ مظلوم ہم بنے رہیں۔ اب ایسے موقع میں یہ تلاش کر کے نکالنا کہ حقیقتاً توڑ کون چاہتا ہے۔ آپ جب ایک دو پیشی رکھیں گے اور کسی کو پیچھے سے لگائیں گے اور 2-4 باتیں آپ کسی کو لگائے کاؤنسلنگ کریں گے، آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا کہ اس میں اصل توڑ کون چاہتا ہے۔ اچھا لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ آج کل جو فیصلے ہو رہے ہیں توڑ کے اور طلاق کے، اس کے پیچھے ایک بڑی رقم کا مطالبہ لگا رہتا ہے، اور وہ بڑی رقم مفتی سلمان صاحب نے تو 5 لاکھ کو ہی بہت بڑا کہا کر کے 5 لاکھ۔ میں اپنے ایک دوست کی بچی کا قصہ جانتا ہوں، بنگلور کے ہیں، دہلی میں شادی کیا تھا، دونوں خاندان دیندار ہیں، باہر رہتے تھے، وہاں بات کروڑوں کی، 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، اور ماشاءاللہ کہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم قاضیوں کو ہم بھی اپنا ہاتھ دھو لیتے ہیں بہتی ہوئی گنگا میں، ایسا کوئی موقع آیا تو میں نے ابھی سنا ہے، میرا ایک شاگرد قاضی ہے، اس نے ایک RTC بس ڈرائیور سے نکاح طلاق پر سائن کراتے اس کے PF پر لون لے لیا۔ وہ ڈرائیور میرے پاس آیا کہ میں نے سنا وہ قاضی آپ کا شاگرد ہے، اس نے میں نے کہا تم پڑھے لکھے آدمی اتنے قابل کیسے ہو گئے کہ تم نے سب پر سائن کر کے دے دیا، تمہارے PF پر لون لے لیا۔ تو ہم کہیں بھی اپنے محکمہ شریعہ کو میرے دوستوں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش نہ کریں کہ چلو اتنے لاکھوں کا لین دین ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بھی آپ 1 لاکھ روپیہ دے دیں، اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں نہیں۔ اسی لیے قاضی کے لیے تحفے تحائف لینا، دعوتیں کھانا، یہ سب فقہا نے منع کیا۔ یہ وہ موٹی موٹی سرخیاں ہیں جو کل سے ہماری گفتگو میں آ رہی تھی، میں نے اسے وضاحت کے ساتھ الگ سے ذکر کر دیا تاکہ ہم ان نکات پر غور کرتے رہیں اور اس کام کو مستقل سمجھ کر کے اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب کچھ فرمائیں گے، تب تک انشاءاللہ حضرت صدر محترم تشریف لائیں گے اور حضرت کا خطاب ہوگا۔